ماما میں مرتسم بھائی کے ساتھ مووی دیکھنے جاؤں؟ 17 سالہ ملیحہ نے اپنی ماں کا پلو تھامتے معصوم سی شکل بنائی۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ سب لڑکے جا رہے ہیں اور تم اکیلی لڑکی وہاں اچھی لگو گی؟ انہوں نے فوراً منع کر دیا۔ ماما خیر ہے نا، میں بھائی کے ساتھ ہی رہوں گی، ان کا ہاتھ پکڑے رکھوں گی، دماغ خراب نہ کرو اور جاؤ یہاں سے۔ مسز ابراہیم نے ہانڈی بناتے ہوئے اسے گھورا۔ ملیحہ منہ بسرتے باہر چلی گئی۔ سامنے ہی مرتسم، حاذق داؤد اور دانیال ولید بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، سب کی لاڈلی تھی سوائے مرتسم کے۔ وہ سب سے بڑا تھا، پھر بھی ملیحہ کو گھاس نہیں ڈالتا تھا اور ملیحہ کو سب سے اچھا بھی وہی لگتا تھا۔ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ مووی دیکھنے جاؤں گی، ان کے قریب آتے ملیحہ نے جیسے حکم صادر کیا۔ نو ویز، تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ سب سے پہلا انکار مرتسم کی طرف سے آیا۔ آپ لوگوں کا بھی کوئی کام نہیں ہے، پھر جہاں میں نہیں جا سکتی آپ لوگ بھی نہیں جائیں گے۔ اس نے شدید مان بھری گھوری سے نوازتے سب کو دیکھا۔ ارے ملیحہ، تم نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ وہاں صرف لڑکے لڑکے ہی جا رہے ہیں، ہمارے کچھ اور دوست بھی ہوں گے، پھر تمہیں وہاں لے جانا سیف نہیں ہے۔ ہے سیف، آپ سب میرے گارڈز ہیں نا، آپ لوگوں کی موجودگی میں کوئی مجھے دیکھے گا بھی نہیں۔ نہیں یار، ایسے نہیں ہو سکتا، ہم تمہیں نہیں لے جا سکتے، دانیال نے بے بسی سے کہا۔ تو پھر آپ لوگ بھی نہیں جاؤ گے، بات ختم، اس نے پاؤں پٹکتے غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کے غصے سے سب واقف تھے۔ وہ کچھ اور کرے نہ کرے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے لگتی تھی، جس سے سب ڈرتے تھے۔ سو ان چاروں نے تو اس کی وجہ سے جانے کا ارادہ ہی کینسل کر دیا۔ لیکن مرتسم، وہ خاموش تھا، اس نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا تھا، نہ ہی بدلنے والا تھا۔ رات 9 بجے انہوں نے مووی دیکھنے جانا تھا، باقی سب تو اپنے اپنے دوسرے کاموں کی طرف نکل گئے۔ مرتسم کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ وہ ان لوگوں کا سگا بھائی نہیں تھا، اس کے والد اور ملیحہ کے والد سگے بھائی تھے۔ اس کے والد ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وفات پا گئے تھے۔ مرتسم کی چھوٹی عمر میں ہی اور والدہ کچھ سال پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، شدید علالت کی وجہ سے۔ اس کے والدہ نے بار بار کہا تھا کہ ملیحہ سے شادی کرے گا وہ۔ یہ بات ملیحہ کی ماما کو پتہ تھی۔ صرف ملیحہ کو بھی مرتسم اچھا لگتا تھا، لیکن اس نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس سے ڈرتی تھی اور مرتسم اس سے شدید چڑ کھاتا تھا۔ اسے وہ لڑکی عجیب ٹاکسک لگتی تھی۔ سب اس کی ہتھیلی کو چھالا بنا کے رکھے ہوئے تھے اور وہ اسے زہر لگتی تھی۔ رات 9 بجے مرتسم اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا تو ٹھٹکا، پچھلی سیٹ پہ کوئی بیٹھا تھا۔ تھوڑا غور کیا تو وہ کوئی اور نہیں ملیحہ ہی تھی۔ اس کی مٹھیاں غصے کی شدت سے بھنج گئی۔ وہ اس کے ساتھ چپ کے جا رہی تھی۔ مرتسم نے کچھ لمحے خود کو کنٹرول کیا، پھر کوئی ری ایکشن دیے بنا خاموشی سے گاڑی میں جا بیٹھا اور سٹارٹ کرتے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ 25 منٹ لگے تھے انہیں سینما ہال پہنچنے میں۔ وہاں پہنچتے ہی مرتسم کو اپنے دوستوں کا گروپ مل گیا۔ وہ لوگ 6 لڑکے تھے، ہر طرف مرد ہی مرد نظر آ رہے تھے، شاید آج خواتین نہیں تھیں۔ ملیحہ نے ذرا سا سر اٹھا کے شیشے سے باہر دیکھا۔ مرتسم دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا تھا، پھر ایک دم اپنی گاڑی کی طرف بڑھا اور اسے لاک کیا۔ چابیاں اس کے پاس تھیں، ملیحہ کی تو جان ہی نکل گئی۔ وہ اب باہر کیسے نکلے گی؟ شیشہ بھی لاک کیے جا چکے تھے۔ وہ پریشانی سے اوپر ہوتے ہوئے شیشے پر ہاتھ مارا۔ مرتسم نے دیکھا تھا لیکن اسے اگنور کیا جیسے معلوم ہی نہ ہو۔ ملیحہ کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ 10 منٹ گزرے، اس کی سانس بند ہونے لگی، آکسیجن کی کمی اس پہ حاوی ہو رہی تھی، گرمی سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر گاڑی کے لاکس کو چھیڑنا شروع کیا، کیا پتہ کھل جائے، پر وہ نہیں کھلنا تھا۔ مجھے باہر نکالو، وہ گھبراہٹ سے چیخی۔ مرتسم بھائی، وہ رو رہی تھی۔ شیشے پہ پھر سے زور زور سے ہاتھ مارے لیکن ہنوز کوئی نہیں آیا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، آدھا گھنٹہ، پورا گھنٹہ وہ آواز کھو رہی تھی۔ رو رو کے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹے کی مووی تھی، ملیحہ کے ہاتھ پاؤں سوج رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اور سروائیو کر پائی، پھر وہیں فرنٹ سیٹ پر ایک طرف لڑک گئی۔ اندر بیٹھا مرتسم مزے سے مووی انجوائے کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اسے کلک ہوا، پھر تیزی سے اٹھ کے باہر آیا۔ دوستوں نے روکا تھا لیکن واش روم کا بول کر دوڑتا ہوا گاڑی تک آیا۔ پھر تیزی سے گاڑی ان لاک کرتے دروازہ کھولا تو ملیحہ بے ہوش پڑی تھی۔ بیوقوف لڑکی، اسے اوپر اٹھاتے وہ گاڑی کے بونٹ پہ ڈالا۔ باہر کوئی اکا دکا لوگ تھے، سب مووی دیکھنے سینما ہال کے اندر تھے۔ ملیحہ، اس کے نبض ٹٹولتے، چہرہ تھپتپایا۔ ملیحہ اٹھو، اس کے نیلے پڑتے لب
تسم کو پریشان کر رہے تھے۔ وہ اسے بند کر کے بھی جان بوجھ کے گیا تھا۔ اب اس کا دل کیوں ڈوب رہا تھا؟ جلدی سے ساتھ والی دکان سے پانی کی بوتل پکڑی اور ملیحہ پہ آ کے پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ ملیحہ ایسے ہی پڑی رہی۔ اف اللہ! اسے سمجھ نہیں آیا۔ اسے ہی جھک کے ملیحہ کے لبوں سے لب لگائے تاکہ سانس دے سکے۔ ایک دفعہ کیا، دو دفعہ کیا، تیسری دفعہ کیا، چوتھی دفعہ جا کے ملیحہ نے گہری سانس بھری، جیسے وہ اندر سے سانس کھینچ کے لائی ہو۔ ملیحہ مرتسم جیسے جان میں جان آئی۔ اس کی آنکھیں ابھی بند تھیں لیکن وہ سانس لینے لگی تھی۔ کس نے کہا تھا تمہیں میرے ساتھ آنے کو؟ پاگل ہو گیا؟ اسے اوپر اٹھاتے دوبارہ گاڑی کے اندر لے گیا۔ شیشے اس نے سارے کھول دیے تھے۔ وہ ابھی مکمل ہوش میں نہیں تھی۔ دوبارہ جھکتے اس بار اسے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ ملیحہ کی آواز دھیرے دھیرے بیدار ہو رہے تھے۔ مرتسم کو اتنے قریب محسوس کر کے اس کا دل زور سے دھڑکا، پلکیں ذرا سی لرزیں۔ مرتسم نرمی سے اسے دوبارہ سانس دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ملیحہ کو مکمل ہوش آیا تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تم نے کیا کیا تھا؟ دماغ نہیں ہے تمہارا؟ جب باقی سب تمہاری وجہ سے نہیں ہے تو تم کیوں منہ اٹھا کے آ گئی ہو؟ کوئی شرم حیا باقی ہے تم میں؟ جوان لڑکی ہو، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کس کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے ہم؟ ملیحہ پہلے ہی کمزور تھی۔ اس کی ڈانٹ سے اور دل ڈوبنے لگا۔ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو بھی مشکل روکنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی لڑکھ گئے تھے۔ اگر ابھی بھی ٹائم پہ نہ آتا تو تم مر جاتی، بلکہ ابھی بھی مری ہی ہوئی تھی۔ سانس نہ دیتا تو۔ سوری بھائی، میں بس غصے میں کیا؟ اگر مرنے کا شوق تھا تو وہیں کمرے میں رہ کے ہی مر جاتی۔ اس کے پاس سے اڑتے زور سے دروازہ بند کیا اور اگلی سیٹ پر آیا۔ ماما کتنی پریشان ہو رہی ہوں گی، اس بات کا اندازہ ہے تمہیں؟ سارے راستے وہ اسے سناتا آیا تھا۔ ملیحہ مووی دیکھ تو نہیں سکی، البتہ اس کی اپنی فلم ضرور بن گئی تھی۔ مرتسم نے صبح ہی سب کو اس کی حرکت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ملیحہ کے والد اور والدہ تو شاکڈ رہ گئے تھے، ایسی حرکت بھی کر سکتی تھی۔ اس کی والدہ تو ناراض ہو گئی تھی۔ حاذق دانیال اور داؤد ولید بھی پریشان ہوئے تھے لیکن بہن کی حالت دیکھ کے کچھ نہیں کہا۔ مرتسم ویلن ہوتے ہوئے بھی ہیرو بن گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد گھر کا ماحول ٹھیک ہوا تو سب اپنی اپنی جون میں واپس آ گئے۔ مرتسم اور حاذق ابراہیم صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں ہوتے تھے، باقی تینوں ابھی یونیورسٹی میں تھے۔ ملیحہ ابھی کالج کے دوسرے سال میں تھی۔ ماما آج میں کالج سے چھٹی کر لوں؟ اس نے آج ٹیسٹ کی تیاری نہیں کی تھی سو صبح ہی ماں سے پوچھا۔ کیوں؟ انہوں نے نوالہ لیتے اسے گھورا۔ پھر کوئی ٹیسٹ خراب دیا ہوگا جو آج ملنا ہوگا۔ مرتسم نے نحوست سے کہتے سر جھٹکا۔ مرتسم تم سے بات کرنی تھی۔ ابراہیم صاحب کے ذہن میں اچانک خیال آیا تو ہاتھ روک کے پورا گھومے۔ جی، مرتسم بھی ان کی عزت کرتا تھا۔ تمہاری مرحومہ والدہ کی خواہش تھی ملیحہ اور تمہاری شادی کی جائے، انہوں نے ہلکی نارمل آواز میں کہا۔ لیکن مرتسم کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری بابا، میں ملیحہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہاں بیٹھے ہر آدمی کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ملیحہ کو تو جیسے بہت صدمہ پہنچا تھا۔ بے شک اس نے اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا لیکن اسے صفا چٹ انکار اس کی ایگو کو ہرٹ کر گیا تھا۔ وہ غصے سے اٹھ کے وہاں سے چلی گئی۔ آئی ایم سوری بابا، پر پلیز آپ بات کو سمجھیں، مجھے ملیحہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ ہی اس جیسی بے وقوف لڑکی کے ساتھ میں ساری زندگی گزار سکتا ہوں۔ شٹ اپ مرتسم۔ حاذق کا ضبط ختم ہوا تو وہ غصے سے کھڑا ہوا۔ تم ہماری بہن کے بارے میں ایسی بکواس کیسے کر سکتے ہو؟ جیسے تمہاری بہن کی حرکتیں اسے کوئی بھی نہیں بھائے گا۔ میں آنکھوں دیکھوں گا کہ کیوں نگل لوں؟ مرتسم کے جبڑے بھنچ گئے۔ اور میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق صرف مجھے ہے اور کسی کو نہیں۔ ابراہیم صاحب کا تو چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ جوان لڑکا تھا، ان کے بھائی کی اولاد، وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ باقی بھی ایسے غصے سے ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ مسز ابراہیم شوق کی کیفیت میں تھی۔ انہوں نے سوچا تھا ان کی بیٹی ان کے گھر میں ہی رہے گی ساری زندگی، پر نہیں، شاید قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ملیحہ غصے سے اٹھ کے اپنے روم میں آئی۔ اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں۔
ایسے کیسے منہ پھاڑ کے انکار کر دیا جاہل انسان نے؟ اس کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ میں اتنی بری ہوں جو ایسے بیہیو کرتا ہے وہ؟ میں مار دوں گی سب کو مار دوں گی، اپنے بال نوچتے وہ چیخی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے شادی کرنے سے انکار کرنے کی؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ شور کی آوازیں سن کے مسز ابراہیم دوڑتی ہوئی وہاں آئی۔ ملیحہ، میرا بچہ! انہوں نے اسے تھامنے کی ناکام کوشش کی۔ میں مار دوں گی اسے ماما، وہ گھٹیا انسان! اس نے آواز اٹھا کے دیوار پر دے مارا۔ ملیحہ، میری بات سنو۔ کچھ نہیں سننا، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے بس اس کی جان لینی ہے، مجھے اس کی جان لینی ہے ماما۔ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اچھا، اس نے ٹھہر کے ماں کو دیکھا۔ پھر آپ ایک کام کریں، آپ اسے کہیں وہ مجھ سے شادی کرے۔ اگر وہ مجھ سے شادی کرے گا تو میں خود کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی، بلکہ کسی کو بھی کچھ نہیں کہوں گی۔ جانے اس کے دماغ میں کیا سمایا کہ ماں کے سامنے مطالبہ رکھ دیا۔ ایسے کیسے ہوگا؟ وہ ابھی انکار؟ مجھے نہیں پتا کیسے ہوگا، مجھے بس اس سے شادی کرنی ہے، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے۔ غصے کی انتہا سے اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اچھا اچھا، میں بات کروں گی، پلیز تم صبر رکھو۔ ابھی اسے بلائیں اور بات کریں، وہ چیخی۔ شور کی آواز سے ابراہیم اور باقی سبھی کمروں سے نکل آئے تھے۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کے سبھی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بڑی مشکل سے ابراہیم صاحب نے اسے وعدہ کر کے پرسکون کیا تھا وہ اس کی شادی مرتسم سے ہی کروائیں گے۔ اسے سکون آور دوا دے کے سلا دیا گیا۔ رات گئے جب مرتسم گھر آیا تو ابراہیم صاحب اور ان کی بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ان کی بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، وہ اس سے شادی کر لے۔ مرتسم سارا دن گھر سے باہر رہا۔ اسے معلوم تھا پیچھے کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہوا ہوگا۔ سو تنفر سے سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا، ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو بھی پرواہ نہیں کی۔ میری بیٹی مر جائے گی، ابراہیم پلیز کچھ کریں۔ مسز ابراہیم کی تو نیند اڑ چکی تھی۔ میں پچھتا رہا ہوں، میں نے وہاں سب کے سامنے اس کے سامنے کیوں پوچھ لیا مرتسم سے؟ اصل غلطی تو میری ہی ہے، کاش میں چپ رہتا۔ وہ بے بسی کی انتہا پہ تھے۔ 2 دن ایسے ہی ٹینشن کے ماحول میں گزر گئے۔ بدھ کا دن تھا، ملیحہ کالج گئی ہوئی تھی۔ صبح جب طبیعت خرابی کی وجہ سے مرتسم آفس سے گھر آ گیا تھا، مسز ابراہیم موقع دیکھ کے اس کے پاس چلی آئیں۔ یہ دودھ پی لو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہلدی والا دودھ سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ ابھی ضرورت نہیں تھی، بس تھوڑا آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ ان سے کٹا کٹا رہنے لگا تھا۔ تم نے کچھ سوچا؟ بڑی مشکل سے ان کی زبان نے یہ لفظ ادا کیے تھے۔ یہی کہ اللہ کرے وہ مر ہی جائے۔ مرتسم شاید ان سے بھی تنگ تھا جو ایسے الفاظ کہہ دیے۔ مسز ابراہیم کے دل کو دھکا لگا، ان کا جسم لرز گیا تھا۔ اس بد دعا پہ ایک دکھ بھری نگاہ اس پہ ڈالتے وہ واپس پلٹ گئی۔ اس ظالم انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے تو بہت بہتر تھا کہ ملیحہ مر ہی جاتی۔ ملیحہ کو مر ہی جانا چاہیے تھا۔ ماما کیا کہا؟ پھر مرتسم نے اگلے دن ملیحہ پھر ان کے سر پہ کھڑی تھی۔ انکار کر دیا ہے اس نے۔ مسز ابراہیم کی پریشانی سے آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اوکے، ایز یو وش۔ وہ جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے واپس چلے گی، ایسے جیسے وہ کچھ کرنے والی ہو۔ مسز ابراہیم کی جان پہ بنائی تھی، وہ تیزی سے اس کے پیچھے گئیں، لیکن ان کے پہنچنے تک اندر سے شوٹ کی آواز آ چکی تھی۔ ملیحہ! وہ وہیں سے چیخیں۔ داؤد گھر پہ ہی تھا۔ اس کی چیخ اور شوٹ کی آواز سن کر دوڑتا ہوا وہاں آیا۔ ملیحہ! اس نے تیزی سے ملیحہ کو اٹھایا، اس کے پیر سے خون کی دھاریں نکل رہی تھی۔ ملیحہ نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ مسز ابراہیم وہیں بے ہوش ہو گئی۔ داؤد بے مشکل ملیحہ کو ہسپتال لایا تھا، اسے ایمرجنسی میں منتقل کیا گیا تھا۔ اگلے 4 گھنٹے ان کی جان سولی پہ لٹکی رہی تھی۔ سب آ گئے تھے۔ ابراہیم صاحب تو جیسے کچھ ہی دنوں میں بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ مرتسم ساکت کھڑا تھا، سپاٹ چہرہ لیے۔ اسے مسز ابراہیم اور ابراہیم صاحب کی شکل دیکھ کر ترس آ رہا تھا، لیکن وہ اس ترس کے چکروں میں اپنی زندگی تباہ کر دیتا، یہ خیال ہی اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کی حالت خطرے سے باہر تو بتائی تھی، لیکن اگلے 12 گھنٹے پھر بھی امپورٹنٹ تھے۔ اسے سٹریس سے مکمل دور رکھنا تھا۔ پولیس کیس بنا تھا، ڈاکٹرز نے پولیس کو انفارم کیا تھا اور پولیس تفتیش کے لیے آئی تھی۔ گھریلو ناچاکی کی وجہ سے کچھ دیر دلا کے انہوں نے پولیس کو ٹھنڈا کیا۔
اور پھر رات کو ہی ملیحہ اور معتصم کا نکاح ہو گیا۔ میں تمہیں جائیداد سے عاق کر دوں گا معتصم، اگر تم نے میری بیٹی سے شادی نہ کی تو، ابراہیم صاحب نے غصے سے کہا۔ معتصم کو اسی چیز کا ڈر تھا۔ اس نے بے یقینی سے چچا کو دیکھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، جب تمہیں ہماری بیٹی کی پرواہ نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ لب بھیج کے رہ گیا۔ تمہارے پاس آج رات کا وقت ہے، سوچ لو۔ ٹھیک ہے، معتصم نے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا۔ میری بھی ایک شرط ہے۔ تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ مسز ابراہیم نے شرط سننا بھی گوارا نہیں کیا۔ رات کو جب نکاح ہوا تو معتصم نے شرط بتائی تھی، وہ ان کی ساری جائیداد جو ملیحہ کا حصہ تھی وہ سب معتصم کے نام کرنی تھی۔ اگلے دن ملیحہ کے ٹھیک ہونے سے پہلے ہی سارے کاغذات بنے اور ویسا ہی کیا گیا۔ نکاح کے بعد ملیحہ کی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی۔ 1 ماہ بعد وہ دلہن کے روپ میں سجی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ آخر معتصم اس کا ہو ہی گیا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں روشن تھی، خود کو سیٹ کرتے وہ مسکرائی۔ آدھے گھنٹے بعد معتصم اندر داخل ہوا تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا۔ تم پہ سلامتی بھیجنے کا بھی دل نہیں کرتا؟ بیٹھتے اسے دیکھا۔ ملیحہ کی خوشی جھاگ کی طرح نیچے بیٹھنے لگی۔ معتصم کے چہرے پر کوئی پیار بھرے آثار نہیں تھے۔ جھٹکے سے اس کے گھونگھٹ اوپر اٹھاتے ایک بار اس کا دل بھی ڈولا۔ وہ جو ہر وقت اول جلول حلیے میں رہتی تھی، آج جب تیار ہوئی تھی تو قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کا نازک بدن رعنائیاں بکھیر رہا تھا۔ بے اختیار آگے ہو کے اس نے انگوٹھے سے اس کی لپسٹک مسل دی۔ بہت خوبصورت۔ اس کے حسن کے آگے بہکتے وہ کیا کہہ گیا تھا؟ ملیحہ کی پلکیں حیا اور شرم سے لرز اٹھیں۔ میرا گفٹ؟ ملیحہ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اسے ہوش آیا۔ کون سا؟ کیا مطلب کون سا؟ رونمائی گفٹ؟ مجھے نہیں پتا، مجھے چاہیے۔ وہ بھی مل جائے گا۔ اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ ڈالتے قریب کیا اور لبوں کو لبوں سے چھوتے اس کی سانس کھینچنے لگا۔ نرمی کے بعد آہستہ آہستہ سختی جگہ لینے لگی۔ وہ اس کے ہونٹوں پہ دانتوں سے کاٹ رہا تھا۔ ملیحہ کی جان ہوا ہوئی۔ اس نے پوری شدت سے اس کے وجود کو نچوڑ لیا تھا۔ اس کے انگ انگ سے جان نکال لی تھی۔ وہ نفرت کی انتہا کر گیا تھا۔ اسے جانور سمجھ کے شاید اتنی بے رحمی سے پیش آیا تھا۔ ملیحہ کے پرائیویٹ پارٹ سے جو سرخی نکلی تھی وہ سفید چادر کو رنگین کر گئی تھی۔ معتصم اس رات اسے استعمال کر کے خود پاکستان سے فرار ہو گیا تھا۔ تین مہینے گزر گئے تھے۔ ملیحہ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ نہ کسی سے ملتی تھی، نہ بولتی تھی۔ اس کا جسم روز بروز گھٹ رہا تھا۔ ہڈیاں نکلی ہوئی تھی، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی تو پہچان نہیں پاتی تھی۔ ایک دن اسے شدید متلی ہوئی، مسلسل کیا آ رہی تھی۔ ماں نے ڈاکٹر بلایا لیکن ملیحہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ آخر حاذق نے زبردستی دروازہ توڑ دیا تھا۔ ملیحہ فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو چہرہ اتر گیا۔ بلڈ کینسر، آخری سٹیج۔ لیکن اس سے بھی بڑا صدمہ تب ہوا جب پتہ چلا کہ ملیحہ حاملہ ہے۔ بچہ نکالنا پڑے گا ورنہ ملیحہ بچ نہیں سکتی، ڈاکٹر نے کہا تھا۔ نہیں، ملیحہ نے آنکھیں کھولی۔ ملیحہ تم مر جاؤ گی۔ مسز ابراہیم رو پڑی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی آواز پتھر کی طرح تھی۔ یہ معتصم کا بچہ ہے، میں اسے نہیں نکالوں گی۔ سب نے بہت سمجھایا وہ لیکن نہیں مانی۔ اگلے مہینوں میں اس کی حالت تیزی سے بگڑتی گئی۔ اس کے بال جھڑنے لگے، جلد پیلی پڑ گئی، پیٹ بڑھ رہا تھا لیکن جسم مر رہا تھا۔ اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف مشینوں کی مسلسل بیپ بیپ اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ سفید دیواریں دیواروں
دماؤں کی تیز بو کھڑکی سے اندر آتی مدھم سے دھوپ اس منظر کو اور بھی اداس بنا رہی تھی۔ ملیحہ بستر پر نیم بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ اس قدر زرد ہو چکا تھا کہ جیسے برسوں سے اس میں خون نہ دوڑا ہو۔ ہونٹ خشک تھے، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے بن چکے تھے اور سر پر کبھی گھنے اور لمبے رہنے والے بال اب چند کمزور لٹوں کی صورت رہ گئے تھے۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، لیکن اس کے کمزور سینے میں اب بھی ایک ماں کا دل دھڑک رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر سے ایک ننھی سی بچی کے رونے کی آواز آئی تو ہر شخص کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ مسز ابراہیم نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ ان کے لب مسلسل ہل رہے تھے۔ وہ بار بار اللہ سے صرف ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ میری بیٹی کو بچا لے، میری عمر بھی اسے دے دے۔ کچھ دیر بعد جب ایک نرس ننھی سی بچی کو نرم سفید کپڑے میں لپیٹے باہر آئی تو بچی بہت چھوٹی تھی، گلابی سا چہرہ، بند بند آنکھیں اور ننھے ننھے ہاتھ۔ وہ روتے روتے خاموش ہو گئی تھی۔ نرس نے بچی کو مسز ابراہیم کی گود میں دیتے ہوئے دھیرے سے کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ مسز ابراہیم کی ہنچکیاں بن گئی۔ وہ اس بچی کو سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگی۔ ان کی نظریں بار بار اس ننھی جان پر پڑتی تھی اور پھر بند دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھی جس کے پیچھے ان کی بیٹی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ حاذق نے آگے بڑھ کر بچی کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ کانپ گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے بچی کی چھوٹی سی انگلی کو چھوا۔ وہ انگلی فوراً اس کی انگلی کے گرد لپٹ گئی۔ حاذق کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ داؤد اور دانیال بھی پریشان تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آئے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ آپ لوگ دعا کریں، مریضہ کی حالت بہت نازک ہے۔ ہم نے خون بھی چڑھایا ہے لیکن کینسر پورے جسم میں بہت پھیل چکا ہے۔ اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں۔ ابراہیم صاحب کے قدموں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ سینہ مسلتے ہوئے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر میں ملیحہ کو آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ مشکل ہوش میں آئی تھی، آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی تو پلکیں دوبارہ بند ہو جاتی۔ سانس لینے میں اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ مسز ابراہیم بچی کو سینے سے لگائے اس کے بستر کے قریب آئیں۔ ان کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ ملیحہ، انہوں نے آہستہ سے پکارا۔ ملیحہ نے بڑی مشکل سے پلکیں اٹھائیں۔ دھندلی نظروں سے اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ مسز ابراہیم نے بچی کو آہستہ سے اس کے قریب کیا۔ دیکھو تمہاری بیٹی۔ ملیحہ کی پتھریلی آنکھوں میں اچانک نمی اتر آئی۔ اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ وہ پوری طاقت لگا کر اپنا ہاتھ اٹھانا چاہتی تھی مگر ہاتھ آدھے راستے میں لرز کر گر گیا۔ ماں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر بچی کے گال پہ رکھ دیا۔ ننھا سا چہرہ اس کی انگلیوں سے چھوا تو ملیحہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ بچی کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے اپنی پوری زندگی میں ایک لمحے میں سمیٹ لانا چاہتی ہو۔ اس کے لبوں سے بے مشکل آواز نکلی۔ بچی نے بے اختیار اپنی ننھی سی مٹھی کھولی اور ملیحہ کی انگلی پکڑ لی۔ ماں، اسے کبھی یہ مت بتائیے گا کہ اس کی ماں کمزور تھی۔ ایسی باتیں مت کرو، تم خود اسے بڑا کرو گی۔ مسز ابراہیم فوراً سر ہلانے لگی۔ ملیحہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وہ مسکراہٹ دکھ سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے پتا ہے میں نہیں بچوں گی، ایسا مت کہو۔ مسز ابراہیم کی آواز ٹوٹ گئی۔ اگر میں نہ رہوں تو میری بیٹی کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ مسز ابراہیم نے بچی کو ایک ہاتھ میں سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے ملیحہ کا ماتھا چوم لیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں آج سے یہ میری بیٹی بھی ہے۔ میں اپنی جان سے بڑھ کر رکھوں گی، اسے کبھی تنہا نہیں ہونے دوں گی، اسے کبھی رونے نہیں دوں گی۔ ملیحہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میری بچی کبھی یہ نہ سوچے کہ اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ ہر لفظ کے ساتھ ٹوٹتی جا رہی تھی۔ اسے بتانا میں نے اسے اپنی جان دے کر بچایا تھا۔ مسز ابراہیم نے زور سے سر ہلایا۔ میں اسے ہر روز بتاؤں گی کہ اس کی ماں دنیا کی سب سے بہادر عورت تھی۔ ملیحہ کی سانسیں بری طرح پھولنے لگی۔ مشین کی آوازیں تیز ہونے لگی تو نرسیں فوراً اندر آ گئی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اس کا معائنہ کیا۔ بلڈ پریشر دوبارہ چیک کیا گیا۔ نرس نے فوراً انجیکشن لگایا۔ ملیحہ کی نظریں مسلسل اپنی بچی پر جمی تھیں جیسے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے نظروں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بچی اچانک رونے لگی۔ ملیحہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اسے میرے پاس اس نے بہت
آہستہ سے کہا۔ نرس نے احتیاط سے بچی کو اس کے سینے کے قریب رکھا۔ ملیحہ نے اپنے کانپتے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا۔ یہ اس کی دعا بھی تھی اور وصیت بھی۔ مسز ابراہیم ایک طرف کھڑی مسلسل روتی جا رہی تھی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وقت وہیں رک جائے، کاش موت چند دن اور انتظار کر لیتی، کاش ان کی بیٹی اپنی بچی کو گود میں لے کر چند لمحے جی لیتی۔ حاذق نے خاموشی سے اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن اس کے اپنے آنسو بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کمرے میں ہر شخص جانتا تھا کہ ملیحہ کا جسم اب زیادہ دیر ساتھ نہیں دے سکے گا۔ کینسر اس کی ہر سانس کو آہستہ آہستہ نگل رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس کی نظریں صرف اپنی بیٹی پر تھیں۔ وہ بار بار اسے دیکھتی، روتی، مسکراتی اور پھر آنکھیں بند کر لیتی۔ مسز ابراہیم کا اس کی حالت دیکھ کر دل کٹ رہا تھا۔ تیسرے دن یورپ کی سرد صبح میں مرتسم اپنے اپارٹمنٹ کی بالکنی میں کھڑا کافی کا مگ ہاتھ میں لیے دور برف سے ڈھکے پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے فون پر ایک میسج آیا۔ بھیجنے والے کا نام دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ حاذق، اس نے بے دلی سے میسج کھولا۔ ملیحہ نے تمہاری بیٹی کو جنم دیا ہے، ایک بار واپس آ کر اس سے مل لو، یہ ملیحہ کی آخری خواہش ہے۔ اسے بلڈ کینسر ہے، وہ جلد ہی دنیا چھوڑ دے گی۔ چند لمحوں تک تو اس کی نظریں اسی سکرین پر جمی رہیں۔ بلڈ کینسر؟ اس کے ہونٹوں پر آہستہ سے ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ آخرکار یہی تو چاہتا تھا نا؟ کتنی راتیں اس نے غصے میں ہاتھ اٹھا کر بددعائیں دی تھی، کتنی بار خواہش کی تھی کہ ملیحہ اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ آج وہی خبر اس کے سامنے تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ دل میں خوشی اترنے کی بجائے ایک عجیب سا بوجھ بیٹھنے لگا تھا۔ اس نے فوراً اگلی فلائٹ بک کی۔ پورے سفر میں وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا اور اس کے ذہن میں ایک ہی خیال گھومتا رہا، وہ مر رہی ہے۔ 1 سال، پورا 1 سال گزر گیا تھا۔ 1 سال میں ملیحہ نے نہ جانے اسے کتنے میسج کیے تھے، کبھی معافی مانگی تھی، کبھی صرف ایک سلام بھیجا، کبھی لکھا کہ ایک بار بات کر لو، کبھی لکھا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، اور اس نے ایک بھی جواب نہیں دیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کینسر سے لڑ رہی ہے۔ جہاز پاکستان کی زمین پر اترا تو اس کے دل کی دھڑکنیں عجیب انداز میں بترتیب ہونے لگیں۔ ہسپتال کے لمبے سفید راہداروں پر قدم رکھتے ہوئے اسے پہلی بار گھٹن محسوس ہوئی تھی۔ دروازے کے باہر حاذق کھڑا تھا، اس کی آنکھیں کئی راتوں کی جاگی ہوئی تھی۔ تم آ گئے۔ مرتسم نے صرف سر ہلایا اور خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں عجیب سا سکوت تھا، مشینوں کی مسلسل بیپ اس خاموشی کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ ملیحہ سفید بستر پر لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ اتنا زرد ہو چکا تھا کہ جیسے جسم کا آخری قطرہ خون بھی نچڑ گیا ہو۔ آنکھیں اندر دھنس چکی تھی، ہونٹ خشک اور بے رنگ تھے، سر پر چند ٹوٹے ہوئے بال رہ گئے تھے۔ مرتسم چند لمحے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا یہ واقعی وہی ملیحہ تھی جو کبھی زندگی سے بھرپور ہوا کرتی تھی؟ ملیحہ نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ اسے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے لبوں پر کمزور سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، میں مر جاؤں گی۔ دیکھو، اللہ نے میری بات سچ کر دی۔ مجھے بلڈ کینسر ہو گیا۔ مرتسم خاموش کھڑا رہا، وہ اسے دیکھ رہا تھا جیسے الفاظ کہیں گم ہو گئے تھے۔ ملیحہ نے بے مشکل مسکراتے ہوئے کہا، سال بعد آئے ہیں آپ؟ مرتسم نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے کتنی دعائیں مانگی تھی اس دن کے لیے؟ ملیحہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو درد ابھرا۔ کس دن کے لیے؟ جب تم مر رہی ہوگی، میں تمہارا ہارا ہوا چہرہ دیکھوں گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ملیحہ نے آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا۔
مجھ سے جیت کر آپ کو کیا ہی خوشی مل جائے گی معتصم؟ اس نے نظریں چرا لی۔ اتنی خوشی کہ شاید پورے شہر میں مٹھائیاں تقسیم کر دوں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کی اپنی آواز بھی جیسے ٹوٹ گئی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا۔ ملیحہ اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظروں کے سامنے 1 سال پرانا منظر گھوم گیا۔ گاڑی بے ہوش ہوتی ملیحہ، اس کی بند ہوتی سانسیں، اور پھر اس نے کس بے چینی سے اسے سنبھالا تھا، کس طرح کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما تھا، کس طرح اسے سانس واپس دلانے کی کوشش کی تھی۔ اس دن اگر وہ چند لمحے دیر کر دیتا تو شاید وہ تب بھی مر جاتی، اور آج وہ خود اپنے قدموں سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اتنی نفرت، اتنی دوری، اتنی ضد، آخر کس لیے؟ وہ آہستہ سے اس کے قریب جھکا۔ ملیحہ کی بند ہوتی آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھری۔ اس نے بہت آہستہ سے کہا، میں جانتی تھی آپ آئیں گے۔ معتصم نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے خاموشی سے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ایک گرم آنسو ملیحہ کی کن پٹی پر گرا۔ شاید اسے خود بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ رو رہا ہے۔ ملیحہ کے ہونٹوں پر ایک نہایت ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں جیت گئی معتصم، یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اگلے ہی لمحے اس کی سانس ایک بار لرزی، اس کے ہونٹ ہلکے سے کھلے۔ ناک کے کنارے سے خون کی باریک سی لکیر بہہ نکلی تھی۔ مشین پر چلتی سبز لکیر بے ترتیب ہونے لگی۔ بیپ بیپ بیپ، اور پھر ایک مسلسل آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ ملیحہ کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھلی رہ گئی تھیں۔ معتصم ابھی تک اسی طرح جھکا ہوا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے اپنے جسم سے بھی جان نکل گئی ہو۔ اچانک اسے ایک پرانا میسج یاد آیا، جس دن آپ کا لمس میرے وجود میں اترے گا میں اسی دن مر جاؤں گی۔ اس نے کبھی اس میسج کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ وہ ایسا کیوں لکھ رہی ہے۔ دروازہ زور سے کھلا۔ ڈاکٹر اور نرسیں دوڑتی ہوئی اندر آئیں۔ سر پلیز باہر آ جائیں۔ معتصم ایک قدم بھی نہ ہلا۔ دو نرسوں نے اسے پیچھا کیا۔ ڈاکٹر مسلسل ملیحہ کی واپس لانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن چند لمحوں بعد انہوں نے آہستہ سے ہاتھ روک لیے۔ کمرے میں ایک ایسی خاموشی اتری جو شاید ہمیشہ رہنے والی تھی۔ معتصم نے آخری بار ملیحہ کے بے جان چہرے کو دیکھا، پھر ٹوٹے ہوئے قدموں سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ راہداری میں پہنچتے اس کی نظر شیشے کے اس پار نرسری پر پڑی ایک ننھی سی بچی سفید کپڑوں میں سکون سے سو رہی تھی۔ وہ اس کی بیٹی، وہ بیٹی جس کے وجود سے بھی وہ بے خبر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ملیحہ کے وہ تمام پیغامات گھومنے لگے جنہیں اس نے کبھی کھول کر بھی نہیں پڑھا تھا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا، کبھی کبھی انسان جنگ تو جیت جاتا ہے مگر اپنی پوری زندگی ہار بیٹھتا ہے۔ سال بعد 7 سال گزر چکے تھے۔ وقت نے بہت کچھ بدل دیا تھا، مگر کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتے بلکہ انسان کی روح کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آج بھی معتصم اس کی قبر کے سامنے خاموش بیٹھا تھا، جہاں 7 سال پہلے اس نے اپنی پوری دنیا دفن کی تھی۔ سفید سنگ مرمر پر صرف ایک نام لکھا تھا، ملیحہ۔ اس نے جھک کر قبر پر جمی ہوئی خشک پتیاں صاف کی اور تازہ سفید گلاب رکھ دیے۔ کئی لمحے وہ خاموش بیٹھا رہا، اس کے ہونٹوں ہلکے سے کانپے۔ ملیحہ، میں آج بھی تم سے معافی نہیں مانگ سکا، اس دن بھی نہیں جب تم میرے سامنے بے جان پڑی تھی۔ میں اتنا خود غرض، اتنا مغرور تھا کہ تمہارے زندہ ہوتے ہوئے تمہاری محبت نہ سمجھ سکا، اور جب سمجھ آیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور جا چکی تھی۔ میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ تمہارے مردہ وجود سے ہی معافی مانگ لیتا۔ اس کی آواز گلے میں ہی پھنس کے رہ گئی۔
ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر قبر کی مٹی میں جذب ہو گیا۔ وہ جانتا تھا اب اس کی ہر معافی، ہر پچھتاوا، ہر محبت اس مٹی تک پہنچ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ پیچھے سے ننھے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو اس نے نظریں اٹھائیں۔ 7 سالہ ایک ننھی سی بچی دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی، بڑی بڑی آنکھیں، معصوم چہرہ اور ہلکی سی مسکراہٹ، بالکل اپنی ماں جیسی۔ وہ آ کر مرتسم کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ بابا، نانو کہہ رہی ہیں گھر چلیں۔ مرتسم نے مسکراتے ہوئے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس نے بچی کو ماتھے کو چوما اور ایک لمحے کو یوں لگا جیسے برسوں پہلے والی ملیحہ اس کے سامنے کھڑی ہو۔ بابا، ہم یہاں بار بار کیوں آتے ہیں؟ اس نے قبر کی طرف دیکھا، پھر اپنی بیٹی کے چہرے پر نظریں جما دی۔ کیونکہ یہاں تمہاری ماما آرام کر رہی ہیں۔ بچی نے معصومیت سے قبر کو دیکھا۔ جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو کیا واپس آ جائیں گی؟ مرتسم کے دل میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا۔ اس نے بے مشکل خود کو سنبھالا۔ نہیں میری جان، لیکن وہ ہمیں ہر وقت دیکھتی ہیں اور بہت محبت کرتی ہیں۔ ننھی ملیحہ نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ اللہ پاک میری ماما جانی کو جنت میں سب سے خوبصورت گھر دینا۔ مرتسم کی پلکیں بھیگ گئیں۔ اس کی بیٹی نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا تھا اور اس کی ماں اپنی بیٹی کو صرف 3 دن دیکھ سکی تھی۔ قسمت شاید کچھ کہانیاں مکمل ہونے ہی نہیں دیتی۔ ملیحہ کے جانے کے بعد اس کی ماں نے اپنی نواسی کو سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی، اللہ نے مجھ سے ایک ملیحہ لے لی مگر دوسری ملیحہ مجھے واپس دے دی۔ وہ ننھی سی بچی اب اس گھر کی رونق تھی۔ اس کی ہنسی نہ ہوتی تو شاید اس گھر کی دیواریں بھی برسوں پہلے مر چکی ہوتی۔ مرتسم بھی اب پہلے والا مرتسم نہیں رہا تھا۔ وہ ضدی، انا پرست اور غصے سے بھرپور انسان کہیں کھو گیا تھا۔ اب اس کی آواز میں نرمی تھی، رویے میں تحمل تھا، دل میں صرف دوسروں کا درد تھا۔ اس نے ملیحہ کے نام پر ایک ایسا ہسپتال تعمیر کروایا تھا جہاں بلڈ کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کیا جاتا تھا۔ ہسپتال کے دروازے پہ بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا، ملیحہ کینسر ہسپتال۔ وہ ہر مرض میں ملیحہ کو تلاش کرتا تھا اور اس انسان کو بچانے کی کوشش کرتا تھا جسے کینسر چھیننے آیا ہو۔ شاید یہی اس کا کفارہ تھا، شاید وہ ہر زندگی بچا کر اپنی ایک غلطی کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ راتوں کو جب سب سو جاتے تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک پرانی تصویر نکالتا، ملیحہ کی مسکراتی ہوئی تصویر۔ وہ دیر تک اسے دیکھتا رہتا اور پھر دھیرے سے کہتا، تم نے کہا تھا نا ایک دن مجھے میری غلطیوں کا احساس ہوگا۔ دیکھو ملیحہ، مجھے سب سمجھ آ گیا ہے، بس بہت دیر ہو گئی۔ زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی، صبح آتی تھی، شامیں ڈھلتی تھی، لوگ ہنستے تھے، بستے تھے، نئی کہانیاں شروع ہوتی تھی، مگر مرتسم کی زندگی 7 سال پہلے ہی رک گئی تھی۔ وہ صرف سانس لے رہا تھا، جینا تو وہ اسی دن بھول گیا تھا جس دن ملیحہ نے اس کی باہوں میں آخری سانس لیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے جیتا تھا، اس کی مسکراہٹ کے لیے جیتا تھا، مگر اپنے لیے اس نے کچھ بھی نہیں بچا لایا تھا۔ اس نے اپنی ہر خواہش، ہر خواب اور ہر خوشی ملیحہ کی قبر میں دفن کر دی تھی۔ وہ دوسری شادی کا خیال تک اس کے ذہن میں کبھی نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا سچی محبت زندگی میں صرف ایک بار ہوتی ہے اور جب وہ بچھڑ جائے تو انسان زندہ تو رہتا ہے مگر مکمل کبھی نہیں رہتا۔ قبرستان سے نکلتے ہوئے اس نے آخری بار پلٹ کر قبر کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ انتظار کرنا ملیحہ، اس بار میں دیر نہیں کروں گا۔ ہوا کے نرم جھونکے نے قبر پر رکھے سفید پھولوں کو آہستہ سے ہلا دیا، جیسے محبت نے ایک بار پھر خاموشی سے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اور پھر ننھی ملیحہ کے 12 سال کے ہوتے ہی مرتسم بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، وہ بھی مر گیا تھا۔ اختتام۔ کیسا لگا شارٹ ناول؟ امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا۔ اچھا، ناول مصحف جو ہے وہ میں دوں گی، لیکن ہفتے کے 4 دن ناول مصحف آئے گا اور باقی کے 3 دن یہ شارٹ ناول لکھوں گی اور سنڈے تک یا ہفتے تک اپلوڈ کر دیا کروں گی۔ اللہ حافظ، بائے بائے، ملتے ہیں کل۔
مصحف ناول کے ساتھ۔